مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نحل آیت 91 سے 96 تک۔ 91 عام زبان میں 91 کو کیا بولتے ہیں؟ 91 سے 96 تک، ٹھیک ہے، 96 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پورا کرو عہد اللہ کا، جب آپس میں عہد کرو، وعدہ کرو تو اس وعدے کو کیا کرو؟ پورا کرو، وہ اللہ کا عہد ہے۔ اور نہ توڑو قسموں کو پکا کرنے کے بعد۔ اور تم نے کیا ہے اللہ کو اپنا ضامن، گواہ کون ہے تمہارا؟ اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور مت رہو جیسے وہ عورت کہ توڑا اس نے اپنا سوت کاتا ہوا محنت کے بعد ٹکڑے ٹکڑے بہت محنت سے اون بنایا اور اس کے ٹکڑے کر کے پھینک دیے، ضائع کر دیا۔ ایسے اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ کہ ٹھہراؤ اپنی قسموں کو دخل دینے کا بہانہ ایک دوسرے میں، اس واسطے کہ ایک فرقہ ہو چڑھا ہوا دوسرے سے۔ یہ تو اللہ پرکھتا ہے تم کو اس سے، اور آئندہ کھول دے گا اللہ تم کو قیامت کے دن جس بات میں تم جھگڑ رہے تھے۔ اور اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی فرقہ کر دیتا، سب مسلمان، اور اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی فرقہ سب کو کر دیتا، لیکن راہ بھلاتا ہے جس کو چاہے، گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے اللہ، اور سجھاتا ہے جس کو چاہے، راستہ سجھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے۔ اور تم سے پوچھ ہوگی جو تم کام کرتے تھے، تم ضرور پوچھے جاؤ گے کیا کرتے تھے۔ اور نہ ٹھہراؤ اپنی قسموں کو دھوکا آپس میں، کہ ڈگ نہ جائے کسی کا پاؤں، پھسل نہ جائے کسی کا پاؤں، فتزل قدم بعد ثبوتها، کہ پھسل نہ جائے کسی کا پاؤں جمنے کے بعد۔ اور تم چکھو سزا اس بات پر کہ تم نے روکا اللہ کی راہ سے اور تم کو بڑا عذاب ہو۔ اور نہ لو اللہ کے عہد پر مول تھوڑا سا، تھوڑے پیسے میں اللہ کا عہد بیچ دو، ایسا نہ کرو۔ بے شک جو اللہ کے یہاں ہے وہی بہتر ہے تمہارے حق میں، اگر تم جانتے ہو جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے کبھی ختم نہ ہوگا۔ وما عند اللہ باق، وہ باقی رہنے والا۔ اور ہم بدلہ دیں گے صبر کرنے والوں کو ان کا حق اچھے کاموں پر جو وہ کرتے تھے۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے
یہ جو ہم وعدہ کرتے ہیں نا، وعدہ، اس کی اہمیت کو بتلایا ہے. سمجھ میں آیا؟ جو آج مسلمانوں میں سب سے بڑا مذاق بنا ہوا ہے، وعدہ خلاف بن گئی یہ قوم. مثالیں دیتے ہیں. ہمارے نبی وہ تھے جو 3 دن کسی کو بول دیے یہاں ٹھہروں گا تو 3 دن ٹھہرتے تھے، وہ بھول جاتا تھا، اور پھر نبی وہ آتا تھا تو نبی وہیں ٹھہرے ہوئے ملتے تھے. نبی کی اتنی تگڑی تگڑی مثالیں دینے والی امت سب سے بڑی وعدہ خلاف ہو گئی. اسی لیے مارکیٹ میں یہ جوتوں میں پہنچ گئی، اور دوسرے جو غیر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے ہیں، لیبل اور ہے ان کا، لیکن اندر مال بھرا ہے محمد مصطفیٰ کا. وہ قول کے پکے، وعدے کے پکے، اور لین دین میں صاف ستھرے. تو حضور کی 2 صفتیں پکڑ کر مارکیٹ کیپچر کر کے ہمارے سروں پر بیٹھ گئے. ارے سمجھے؟ آج ان آیتوں میں سمجھو کہ مسلمان جس کا نشان جھوٹا ہو گیا ہے، جھوٹا، اس کی شادی میں جھوٹ، اس کی شادی میں عصر میں نکاح ہوگا، مغرب سے پہلے نہیں ہوگا. وہ چھپائے گا ٹائم 10 بجے کا، 12 سے پہلے نہیں آئے گا. ہاں، آنے والے باراتیوں کو سزا، جو اپنا وقت فارغ کر کے آئے ہیں، وعدہ کر کے آئے بس 10 کا نکاح میں نے نمٹایا، 11 بجے اپنی میٹنگ طے، 12 کو تو یہاں نکاح نہیں ہو رہا، جلدی کیا جائے گا. تو آنے کا صلہ یہ دیا کہ آنے والے کو تم نے ایک تو انتظار کروایا، جھوٹا پڑوایا اس کو بیچارے. یہ قوم کیا ترقی کرے گی؟ یہ کیا ترقی کرے گی جس کی بات کا وزن نہیں؟ یہ کیا ترقی کرے گی؟ کھیل بنا دیا، تماشا بنا دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے پورا کرو عہد اللہ کا، بعہد اللہ، اللہ کا عہد. جب آپس میں عہد کرو، وہ بولو نا جو کر سکتے ہو. آدھا گھنٹہ لیٹ بولو نا. 1 مہینے کے بعد تیرے 1 لاکھ روپیہ لوٹا دوں گا، نہیں دے سکتا معلوم ہے، بولو نا 2 مہینے، بولو نا 6 مہینے. منہ چھپا کے فون بند کر کے کیوں بیٹھتے ہو؟ صاف بولو، نہیں ہو سکا، انشاءاللہ میں جلدی دے دوں گا، لے تھوڑے لے. تو اللہ کا عہد، اللہ یہ نہیں کہہ رہے تمہارا عہد، تم مسلمان ہو بھائی، اللہ کی فوج ہو، تمہارا عہد اللہ کا عہد ہے. سمجھے؟ اور قسموں کو مت توڑو پکا کر کے. ایک ہے کہ غفلت میں قسم کھا لی، وہ کچی قسم. ایک سوچ سمجھ کے قسم کھائی، اب وہ پکی ہو گئی، تو اس کو مت توڑو. حالانکہ تم نے جعلتم اللہ علیکم کفیلا، اللہ نے تم کو، اللہ کو تم نے ضامن بنایا. اللہ قسم کھا، اللہ قسم، اللہ قسم، معمولی بات ہے. اللہ کو ضامن بنایا ہے تم نے. پھر مثال دی اللہ تعالیٰ نے. ایک عورت ہے، بڑی محنت سے چرخے سے وہ اون جوڑ جوڑ کر ایک دھاگا بناتی ہے، اون تیار کرتی ہے، پھر اس کے بعد ٹکڑے کر کے اس کو ضائع کر دیتی ہے. تو تم بھی قسم کھا کے وعدے کر کے مسلمانوں ایسا ضائع مت کرو، تمہاری بات کا وزن ہے. ہاں، اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ 2 پارٹیاں دیکھتے ہیں. جو پارٹی مالدار وزن والی ہے تو فوراً اپنا عہد توڑ کے اس کی طرف چلے جاتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ کیوں کرتے ہیں؟ دنیا میں جو مالدار ہے، جو بڑی پارٹی ہے، اس کی طرف چلے جانے کے واسطے اپنا وعدہ چھوٹی پارٹی کے ساتھ توڑ دیتے ہیں. تو کیسے لالچی کیسے ہوئے؟ یہ دنیا کے نفع سے. کیسے؟ تو اللہ فرماتے یہ تو اللہ پرکھتا ہے تم کو کہ تم میں کون بات کا پکا ہے، کون جھوٹا ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ فیصلہ کر دے گا. پھر اللہ اس مضمون پر آئے جو بار بار لاتے. اگر اللہ چاہتا تو پوری دنیا کے تمام بندوں کو صرف ایک قوم مسلمان بنا سکتا تھا. 1000 سال تک آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں صرف مسلمان تھے. کتنے تھے؟ کون تھے؟ 1000 سال تک. اس کے بعد مشرک لوگ آئے تو پریورتن انہوں نے کیا ہے. ہم نے پریورتن نہیں کیا. ہم تو اپنے آدم کے دین پر، حوا کے دین پر، لا الہ الا اللہ پر ہم آج بھی قائم ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایک بات ہمیشہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو پوری دنیا میں ایک ہی فرقہ رہتا مسلمان کا،
لیکن آگے خود کہتا ہے یضل من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، ویہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر رکھتا ہے. اور اللہ ضرور پوچھے گا کیا کیا تم نے، اللہ کے ساتھ شرک کیا یا اللہ کے ساتھ توحید کی، تو اللہ پوچھے گا. پھر ایک سوال تمہارے ذہن میں نہیں آتا ہے تو میں دہراتا رہتا ہوں اس کو. پھر تو اللہ ہی جب گمراہ کرتا ہے اور ایک مسلمان فرقہ نہیں بناتا تو جہنم میں جانے والے اور مشرک اور کافروں کو یہ عذر ہو جائے گا کہ پھر ہمارا کیا قصور ہے، اللہ نے ہم کو گمراہ کیا، مسلمان بننے نہیں دیا. آئی عقل کے بیچ میں بات میری. ارے سوال سمجھ میں آیا؟ کیا سوال ہے؟ پھر مجرم کا، کافر کا، مشرک کا، جہنمی کا کیا قصور ہے؟ کیا کس نے ہے گمراہ؟ اللہ نے کیا ہے نا. جواب اس سے پہلے کئی مرتبہ دے چکا ہوں یہیں پر کہ یہ جواب دینا، یہ سوال کرنا کہ اللہ ظالم ہوا پھر ہم مجرم مشرک لوگ ظالم نہیں ہوئے، ہم بے قصور ہیں، ہم کو زبردستی جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، یہ ان کا سوال بالکل غلط، یہ الزام بالکل غلط ہے. کیوں؟ اگر اللہ کو یہی کرنا ہوتا، چند لوگ جنت میں چند لوگ جہنم میں، تو اللہ آدم و حوا کو پری پلان دنیا میں نہ لاتا. کہاں نہ لاتا؟ وہیں سے وہیں اللہ تعالیٰ جنتی کو جنت دیتا، جہنمی کو جہنم. یہ جو دنیا کا سسٹم بنایا اللہ نے، یہ اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ اللہ سب کو موقع دے اور سب لوگ اپنی صلاحیتوں سے نفع کو اپنائیں، نقصان سے بچیں. اور کل یہ الزام نہ ہو اللہ پر اللہ انصاف نہیں کیا، اللہ نے پارسلٹی کی اور مسلمانوں کو جنت دے دی اور ہم کو جہنم دے دی. ہم کو بھی اگر موقع ملتا تو ہم بھی ایمان قبول کرتے، فرما بردار بنتے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دن آیت میں آیا تھا جعل لکم السمع والبصر والفؤاد. ابھی پچھلی تفسیر میں آیا تھا تم کو اللہ نے ہدایت کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، اور دل سوچنے کے لیے دیا. سمجھ میں آیا نا؟ یہ صلاحیتیں کافر کو بھی برابر ملی، مشرک کو برابر ملی، مسلمان کو برابر ملی. انہوں نے اس کا استعمال کر کے اللہ کے دلائل کو پہچان کر اپنی ذات کو، اپنی جان کو، اپنے جسم کو، اپنے اعضاء کو، اپنی حرکتوں کو، دنیا کی چیزوں کو، زمین و آسمان کو دیکھ کر انہوں نے ان صلاحیتوں کا استعمال اللہ کی پہچان میں کیا اور موحد بن گئے. کیا بن گئے؟ تو انہی صلاحیتوں کو جناب والا مشرک، جناب والا کافر، جناب والا جہنمی آپ بھی تو استعمال کرتے رہے نقصان سے بچنے کے لیے، لیکن دنیا کے نفع حاصل کرنے کے لیے، لیکن صرف دنیا کا. کہے گا دنیا کا. تو انہی صلاحیتوں کو آپ نے آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کے نفع کے لیے استعمال کیوں نہیں کیا؟ اللہ کی پہچان کے لیے استعمال کیوں نہیں کیا؟ تو تمہارا عذر غلط ہے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اللہ گمراہ کرتا ہے اس لیے گمراہ ہوتے ہیں نہیں ہے، وہ گمراہ ہونے والے ہیں اس لیے اللہ ان پر گمراہی کی مہر لگا دیتا ہے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں آگے اللہ فرماتے پھر کہ اپنی قسموں کو تم دھوکہ مت بناؤ ورنہ تم سنبھلنے کے بعد پھسل جاؤ گے. اور اللہ کے راستے سے روکنا بہت بڑا گناہ ہے. وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور چکھو عذاب، سزا. کاہے کی سزا؟ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تم نے روکا اللہ کی راہ سے. کاہے سے روکا؟ اللہ کے راستے سے روکنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے راستے سے روکنا. فار ایگزامپل مسجد کے اندر کوئی آ کر کتاب پڑھتا ہے، دعوت دیتا ہے، لوگوں کو جوڑتا ہے، گلی ڈنڈا نہیں کھیلتا. کیا نہیں کھیلتا؟ مسجد میں آ کے کھوکھو نہیں کھیلتے ہو. ارے سمجھے، میں میرا زمانہ یاد کر رہا ہوں، 10 دن کی جماعت میں چلا، یہ انداپور وغیرہ، آج سے تقریباً 35 سال پہلے، 40 سال پہلے. اور وہاں میں چلا تو میں گیا گھوڑ نتی میں ایک مسجد میں کام ہوتا تھا، باقی مسجد میں نہیں. اور سب نے پلان بنایا کہ آؤ دستخط کرو سب لوگ اور ان کو نکال دو یہاں سے. تو ایک کیلے والے تھے، انہوں نے کہا ادھر آؤ، دستخط لے رہے ہو ان کو نکالنے کے لیے. کیا کرتے ہیں جماعت والے آ کے؟ کھوکھو کھیلتے، کبڈی کھیلتے، دارو پیتے، آنے والوں کو بھگاتے، جاؤ یہاں سے، کائے کو مسجد میں آئے، ماں باپ کا نافرمان بناتے.
سب کی منڈیاں نیچے. اگر یہ کرتے ہیں تو تم جاؤ میں نکالتا ہوں ان کو, اور اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو تم کو کوئی دستخط دیتا نہیں, جاؤ اس میں. جم گیا ہو. اس کا بیٹا بہت بڑا دین کا داعی بنا ماشاءاللہ. لیکن یہ کل دوسرے غلط فہمی والے کرتے تھے, آج تو اپنے گھر ہی میں آگ لگ گئی کہ بس اپنے والا نہیں ہے اس لیے نکالو مسجد سے, مارو مسجد سے, بھگاؤ مسجد سے. ابھی میرے کو آج پوسٹ آئی ہے, میرے اورنگ آباد والے دوست نے ویڈیو بھیجا ہے مجھے کہ بمبئی کی جامع مسجد, وہ کون سے علاقے کی جامع مسجد ہے نہیں معلوم, باقاعدہ ویڈیو ہے, چلو جاؤ یہاں سے بھاگو. ایسا کون نکال رہا ہے؟ مسلمان. کس کو نکال رہا ہے؟ مسلمان کو نکال. کیوں نکال رہا ہے وہ ہم کو نہیں معلوم, یہ ہمارے والے نہیں ہے. یہ دین کا کام ہے, یہ دین کا کام ہے. اس آیت کی روشنی میں وہ اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے. وَتَذُوقُوا السُّوءَ, اور سزا چکھو اس بات پر بما صددتم عن سبیل اللہ, کہ تم نے روکا اللہ کی راہ سے, صرف اس لیے کہ اپنے والا نہیں تھا, صرف اس لیے. یہ تو یہود و نصارہ والی دشمنی ہوئی. نبی کے انتظار میں تھے, محمد آئیں گے, مدینہ میں آئے, خیبر میں آئے, انتظار کیا, برسوں صدیوں انتظار کیا, لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انکار کیا. کیوں؟ اسحاقی نہیں ہیں. اسحاق کے بیٹے ابراہیم کے بیٹے اسحاق, اسحاق کے بیٹے یعقوب, یعقوب کے بیٹے 12 بنی اسرائیل, یوسف علیہ السلام اس میں, یہودا اس میں. سمجھ میں آیا؟ پھر وہیں سے حضرت زکریہ, حضرت یحییٰ, سلیمان, داؤد, موسیٰ, عیسیٰ, یہ سب اسحاقی. تو موسیٰ عیسیٰ کی قوم انتظار میں تھی کہ آخری نبی آئیں گے, لیکن نہیں مانیں گے. کیوں؟ اپنے والا نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اسحاقی نہیں ہے, پھر چچیرا ہے. دوسرے بھائی تھے حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل. اسماعیل کو بھیجا مکہ مدینہ, وہیں پرورش ہوئی, پھر یمن تک کے پوری رشتہ داری ہوئی, پورا عربستان صرف بکریوں کا چرواہا, ایک بھی نبی نہیں آیا. کون نہیں آیا؟ تو وہ نبیوں کا خاندان نہیں, یہ نبیوں کا خاندان. جیسے بہت سی جگہ پیشوا لابی, پنڈت لابی, برہمن لابی, ایسے مولانا لابی, اور باقی کے جاہل لابی. تو یہاں بھی چلا, وہ وہاں بھی چلا. تو اسی لیے نہیں مانا صرف کہ اپنے والا نہیں ہے. کیوں نہیں مانا؟ محمد مصطفیٰ کو کیوں نہیں مانا کہ اپنے والا نہیں ہے؟ کیا فرق ہوا ان میں اور ہم میں؟ اگر آج بھی ہم مسجدوں سے بھگا رہے ہیں, مار رہے ہیں, تو بما صددتم عن سبیل اللہ. اور کمال یہ ہے کہ چودھری ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں ہے کہ ایسا مت کرو, بہت بڑا پاپ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. ایک زمانے میں صدی پہلے ہم کو نکال نکال کے پھینکا گیا تھا, مسجدیں عطر سے دھوئی گئی تھی. آج کام چل پڑا ہے, جو بھی اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے پہنچانے دو نا. ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں, اس پر اللہ پکڑیں گے. چکھو عذاب اللہ کا بما صددتم عن سبیل اللہ, کہ تم نے روکا تھا اللہ کے راستے سے. کیا کیا تھا؟ یہ ہے روکنا. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور تمہیں بڑا عظیم عذاب ملے گا. سمجھتے دین کا کام کر رہے ہیں, بڑا عظیم عذاب ملے گا. تماشا کر رہے ہیں, غیر ہنس رہے ہیں. جب ویڈیو پہ چلتا ہے تو ہنستے, یہ سر پھوٹا, یہ پھوٹا. کیا کر رہے تھے بھائی؟ دارو پی رہے تھے مسجد میں, اللہ کے دین کا کام کر رہے تھے. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور نہ لو اللہ کے عہد پر تھوڑا سا مول. بہت سی مرتبہ وعدہ خلاف کیوں بن جاتا ہے آدمی؟ پیسے کے چکر میں. کائے کے چکر میں؟ پیسے کے چکر میں. جی, مت لو تھوڑا سا مول, بکاؤ مال مت بنو. کیا مطلب ہے اس کا؟ بکاؤ مال مت بنو اے مسلمانوں. انما عند اللہ وخیر, تم دنیا کے پیسوں پر بکتے ہو, اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے اگر تم کو معلوم ہو. پھر فوراً فرمایا ما عندکم ینفد, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. قارون کا خزانہ ختم ہوا نہیں ہوا, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ کیا ہوگا؟ باقی ہوگا, باقی رہے گا. اور صبر کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیں گے اللہ فرماتے ہیں. تو اس میں وعدہ خلافی کی, عہد شکنی کی بہت برائی کی گئی ہے. مسلمان کبھی وعدہ خلاف نہیں ہوتا. سمجھ میں آیا؟ عہد شکنی حرام ہے. کیا فرمایا؟ وعدہ کر کے توڑنا کیا ہے؟ حرام ہے. وعدہ کیا تھا پٹھان قوم نے, ہم تم کو پناہ دیں گے,
ملک دے دیا لیکن وعدہ خلافی نہیں کی. تو سمجھ میں آ رہا ہے؟ چند برسوں پہلے کی بات ہے. آج انہی وعدہ وفا لوگوں کو اللہ نے پورا ملک دے دیا. کیا دے دیا؟ کیا صفت تھی ان میں؟ وعدہ وفا ہی، وعدہ خلافی نہیں. کہ دے دو، ایک دے دو ہم کو، ہم ملک کو تمہارے نہیں توڑیں گے، نہیں دیں گے، ہم وعدہ وفا لوگے. نہیں دیا، پورا ملک بنجر ہو گیا، برباد ہو گیا. دو سپر پاوروں سے لڑ کے کچھ نہیں بگاڑ سکے. آخر میں تاریخ بنی، تاریخ کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھے سادے لباس، داڑھی والے، ٹوپی والے، پھیٹے والے، حافظ قرآن، عالم دین، کہ لو تمہارا ملک تمہارے حوالے. دینے پر آئے تو اللہ وعدہ وفائی پر دے دیتا ہے، اور ہم وعدہ خلافی پر اللہ کو بھی گنوا دیتے ہیں، جنت کو بھی گنوا دیتے ہیں. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں پتہ نہیں. تو عہد شکنی حرام ہے. ہاں، قسم کھائی اس کے خلاف کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، آخرت میں وبال عظیم ہے. دنیا میں بھی اس کی خاص صورتوں میں کفارہ لازم ہوتا ہے. اور اس کی وجہ بتا دی. پارٹیاں بدلنے والے لوگ قسمیں توڑتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں. ارے سمجھے کہ نہیں؟ دل بدل کون لوگ کرتے ہیں یہ کام؟ ارے بولو. کسی کو دھوکہ دینے کے لیے قسم کھانے میں ایمان چھن جانے کا خطرہ ہے. سنو کھیل بنانے والے مسلمانوں، سنو. ارے کیا ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ وعدہ کیا توڑ دو، قسم کھاؤ جھوٹی، کچھ نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے. موت سے پہلے اللہ ایمان سلب کر لے گا. کیا کر لے گا؟ کتنا گھاٹے کا سودا ہو گیا. ایمان سلب ہوتا ہے. جتنی رشوت کی قسمیں ہیں آج وہ سب حرام ہے. ارے تیرا کام ہے تجھے کر کے دینا ہے، پھر رشوت کھائے گا، حرام ہے، اللہ کے پاس پکڑا جائے گا. رشوت کی تعریف کیا ہے؟ جس کام کا کرنا اس کے ذمہ واجب ہے اس کے کرنے پر معاوضہ لینا، یا جس کام کا چھوڑنا اس کے ذمہ لازم ہے اس کے کرنے پر معاوضہ لینا رشوت ہے. جب آپ کو آپ کی تنخواہ مل رہی ہے تو آپ کو اس کے بدلے میں کچھ اور لینا حرام ہے، ناجائز ہے. دنیا کی راحت و کلفت، دوستی، دشمنی سب فنا ہونے والے ہیں، اور ان کے ثمرات، نتائج جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والے ہیں. اس لیے بکاؤ مال مت بنو. سمجھ میں آیا؟ آگے ہے یہ آیت ہے 97. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون. جس نے کیا نیک کام، مرد ہو یا عورت، وہ ایمان پر ہے تو اس کو ہم زندگی دیں گے، ایک اچھی زندگی، اور بدلے میں دیں گے ان کو حق ان کا بہتر کاموں پر جو کرتے تھے. تو دنیا میں اچھی زندگی ملے گی، مرد ہو یا عورت. اچھے عمل ہونا ایمان کے ساتھ، ایمان اور اچھا عمل. تو دنیا میں اچھی زندگی ملنے کا مطلب کیا ہے؟ اصل مراد تو آخرت کی زندگی اچھی ملے گی، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اچھی زندگی دیں گے کا مطلب ہے اسباب اگرچہ ان کے پاس بہت زیادہ نہ ہو لیکن وہ ٹینشن فری زندگی گزاریں گے. سب سے بڑی چیز معلوم ہے، اسباب راحت تو موجود ہے لیکن راحت گل ہے. گولیاں کھا کے یہ جو کرکٹرز لگے نا جماعتوں میں، مولانا طارق جمیل صاحب کی برکت سے، محنت سے، وہ 3 دن جماعتوں میں جاتے تھے، 3 دن اٹھتے تھے، کھاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، سوتے تھے، خالی سونا. کیوں؟ ان کی نیندیں حرام ہیں. یہ تم کو دکھتی ہے بہت اچھی، چاندی کے پردے کی زندگی، ہنس رہے کھیل رہے، یہ سب اندر سے مردہ ہے. اور چین کی زندگی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ چٹنی روٹی کھانے والے کے پاس ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ٹینشن فری زندگی دیں گے. اور پھر دیندار کو ایک یقین ہے کہ آج اگر دنیا میں میرے پاس مال و دولت نہیں ہے تو کیا ہوا، اس کے بدلے میں بس مرا کہ سیدھا جنت. یہ بہت بڑا اطمینان ہے،
یہاں تو نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ جس کو دنیا ملی لیکن دین نہیں ملا، وہ دنیا میں بھی پریشان ہے، آخرت میں بھی پریشان، اولاد سے بھی پریشان، فیملی سے بھی پریشان، لوگوں سے پریشان۔ ابن عطیہ ایک بہت بڑے اللہ والے اور کہتے ہیں کہ مومنین صالحین کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی وہ فرحت، خوشی، انبساط، خوشی اور پر لطف زندگی عطا فرماتے ہیں جو کسی حال میں متغیر نہیں ہوتی، ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ وہ تندرستی، فراخ دستی کے وقت تو ان کی زندگی کا پر لطف ہونا ظاہر ہے، خصوصاً اس بنا پر کہ بلا ضرورت مال کو بڑھانے کی حرص ان میں نہیں ہوتی جو انسان کو ہر حال میں پریشان رکھتی ہے، مال بڑھانا۔ اور اگر تنگ دستی یا بیماری بھی پیش آ جائے تو اللہ کے وعدوں پر ان کا مکمل یقین، مشکل کے بعد آسانی، یہ کلفت کے بعد راحت ملنے کی قوی امید ان کی زندگی کو بے لطف نہیں ہونے دیتی۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ ہر حال میں خوش۔ جیسے کاشتکار کھیت بو لے اور اس کی پرورش کے وقت اس کو کتنی ہی تکلیفیں پیش آئے، سب کو اس لیے راحت محسوس کرتا ہے کہ چند روز کے بعد اس کا بڑا صلہ اس کو ملنے والا ہے۔ تاجر اپنی تجارت میں، ملازم اپنی ڈیوٹیوں اور ادا کرنے میں کیسی محنت مشقت بلکہ بعض اوقات ذلت بھی برداشت کرتا ہے، مگر اس کے لیے خوش رہتا ہے کہ چند روز کے بعد اس کو تجارت کا بڑا نفع یا ملازمت کی تنخواہ ملنے کا یقین ہے۔ مومن کا بھی یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ مجھے ہر تکلیف پر اجر مل رہا ہے اور آخرت میں اس کا بدلہ دائمی عظیم الشان نعمتوں کی صورت میں ملے گا، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لیے یہاں کے رنج و راحت اور سرد و گرم سب کو آسانی سے برداشت کر لیتا ہے، اس کی زندگی ایسے حالات میں بھی بے لطف نہیں ہوتی۔ یہی وہ حیات طیبہ ہے جو مومن کو دنیا میں کیسی ملتی ہے؟ نقد ملتی ہے۔ کیسی ملتی ہے؟ ارے سمجھے؟ ہاں، ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، نکل رہا تھا، جانے سے پہلے دونوں طرف کے سادھو سنت اور اللہ والے سب سے دعا مانگتے ہو، دعا کرو مہم پر کامیاب ہو جائیں۔ تو کہا کسی نے کہ ایک بڑے اللہ والے یہاں پہاڑوں میں رہتے ہیں، چلو جائیں گے۔ تو کسی نے کہا بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، ایسا پیر پھیلا کے بیٹھے ہوئے، کوئی اثر نہیں لیا۔ پھر کہا کہ آ رہے ہیں، کوئی اثر نہیں لیا۔ نزدیک آ گئے، کوئی اثر نہیں لیا۔ بادشاہ جب آیا، اس نے پیر پھیلائے ہوئے ان کو دیکھا بیٹھے ہوئے تو ہیبت طاری ہوئی بادشاہ پر، وہ فقیر کو دیکھ کے، اور آ کے سامنے بیٹھ گیا، کچھ بول نہیں سکا۔ اور پھر اس نے کہا دعا کی درخواست ہے۔ پھر اس نے کہا آپ کی کوئی ضرورت ہو تو میں پوری کروں۔ پھر کچھ ہدیہ دیا، وہ ایسے بڑے تھال ہوتے تھے، اس میں سونے چاندی کے سکے، اشرفیاں وغیرہ، وہ پیش کیے، یہ آپ کے لیے۔ کہنے لگے تیرے پاس مال ہے؟ کہ مال ہے۔ تیرے دل میں خواہش ہے کہ اور بڑھے؟ بولے ہاں ہے۔ کہنے لگے پھر تو ہی فقیر محتاج ہے، لے لے۔ یہ ایک الگ واقعہ ہے۔ تو کہنے لگے میرے پاس مال نہیں ہے لیکن تمنا بھی نہیں کہ اور مال بڑھے۔ سمجھ میں آئے؟ اور یہ بادشاہ جب سامنے بیٹھا تو پیر پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا، آپ کی کوئی ضرورت ہو تو پوری کروں۔ تو فرمایا جو پیر پھیلاتے ہیں وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے۔ کیا فرمایا؟ پیر پھیلا کے بیٹھے تھے نا، جو پیر پھیلاتے ہیں وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے۔ چلا گیا بیچارہ۔ تو ایسا ہے، ایک جگہ قافلہ لوٹا اور سب کا مال لوٹا، ایک بیچارے بیٹھے ہوئے مست تھے، تو کسی نے کہا تم کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ سب رو رہے ہیں، پلا رہے ہیں کہ ہمارا مال گیا۔ کہنے لگے ان کی دنیا دل میں تھی، جو لٹ گئی تو افسوس ہوا، ہمارا مال دل میں نہیں تھا، باہر تھا، لٹ گیا۔ دل کی مایا تو اپنی جگہ باقی۔ سمجھ میں آئے؟ تو ایسا ہے کہ جن کو اللہ دنیا میں حیات طیبہ دیتے، ایمان والے، اچھے عمل والے، مرد ہو یا عورت، وہ دنیا میں رہتے تو ہیں لیکن ان کا دل وابستہ آخرت سے ہوتا ہے، ان کے دل کے اندر دنیا بسی ہوئی نہیں ہوتی ہے، اس لیے ان کو رنج و افسوس بھی نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ حشاش بشاش۔
ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ وہ بدلتے نہیں ہیں، حالات سے متاثر نہیں ہوتے۔ فرمائیے کیا بول رہے ہیں آپ؟ میں ایک بیان کر رہا ہوں، آپ اس میں مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ مسافر اگر مالدار ہے، ہاں، اور ایک جگہ 15 دن تک اگر رک رہا ہے تو وہ مسافر نہیں ہوا، وہ مقیم بن گیا ٹیمپریری طور پر صحیح۔ مکہ میں پہنچا ہے اور مکہ کے حدود میں 15 دن رہتا ہے، بیچ میں نہ طائف مارتا ہے اور نہ بیچ کے اندر مدینہ جاتا ہے، مکہ کے حدود میں وہ 15 دن وہاں رہتا ہے، وہ بھی تو مسافر ہے۔ تو اب ٹیمپریری مقیم بن گیا، اس پر بھی قربانی ہے۔ ایک اگر وہ حج تمتع کر رہا ہے تو اس کی قربانی الگ، اور ایک عید الاضحیٰ کی قربانی الگ، چاہے وہاں کرے یا فون سے اپنے گاؤں میں کرا دے۔ ایسے ہی آپ جو مسافر یہاں کا بول رہے ہیں، تو ان مسافروں پر وہ جماعت میں ہو یا کہیں بھی ہو، اگر وہ 15 دن کہیں رک جاتے ہیں تو، اور مالدار بھی ہے، 2 شرطیں ہیں، تو ان پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ جہاں ہے وہاں کرے مسافر، یا پھر وہ اپنے گھر میں آرڈر دے دے وہاں کر دے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ مسافر 15 دن کا مقیم بن گیا؟ تو یہ صرف مفتی شاکر کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، اور میں نے اس زمانے میں مولانا ابراہیم دیولہ کو ٹرین میں سنایا اور انہوں نے تصدیق کی، اور وہ بتائے گا کون؟ جماعت کا امیر اور مقامی امیر۔ جب یہ 2 امیر ملیں گے تو یہ طے ہوگا، آپ کو ہم 15 دن کا رخ کھراڑ واڑی کا دے رہے ہیں، ہم آپ کو 15 دن پونا ہی میں رکھیں گے، ہم آپ کو 15 دن شہر ساتارہ میں رکھیں گے، وہاں سے نہیں ہلائیں گے۔ کیوں بھائی؟ وہاں اجتماع ہے، محنت کرنا ہے، جماعتیں بنانا ہے۔ تو وہ جو یہ ہے امیر ہے، امیر جس شہر میں آپ پہنچے ہیں، وہ جو امیر ہے، وہ امیر سے آپ براہ راست جب بات کریں گے اور وہ پکا کر لے گا کہ آپ کو 15 دن ہم دوڑ سے نہیں ہلائیں گے، 15 دن اندھا پور سے نہیں ہلائیں گے، تو اب آپ 15 دن وہاں جا کر مقیم بن گئے۔ اگر یہ نہیں ہوا تو آپ 4 مہینہ گھومتے رہے، کہیں 15 دن کہیں 20 دن بھی، لیکن دگدگی لگی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں امیر صاحب آرڈر کیا بھیجے، یہاں چھوڑو ابھی ہو گیا 1 ہفتہ، جاؤ ادھر جا کے کام کرو۔ یہ مسئلہ میں نے مستنبط کیا کہ آقا کے تابع غلام چل رہا ہے سفر میں، شوہر کے تابع بیوی چل رہی ہے سفر میں، تو نیت بیوی کی مانی جائے گی اور غلام کی مانی جائے گی، یا شوہر کی اور آقا کی مانی جائے گی؟ بیچاری بیوی کی کوئی نیت ہی نہیں، وہ تو تابع ہی شوہر کے، بیچارے غلام کی تو کوئی نیت ہی نہیں ہے، تابع اس آقا کے۔ آقا نے جو نیت کی ہے سفر تو سفر، اور اگر آقا نے نیت کی ہے مقیم تو مقیم۔ تو ایسے ہی میں نے کہا آقا اور شوہر کی جگہ مقامی امیر ہوتا ہے، اس کے دماغ میں تقاضے ہوتے ہیں، اس نے طے کر دیا 15 دن ہلانے کا نہیں، تو پھر ہو گیا 15 دن، آپ مسافر نہیں مقیم بن گئے۔ اب آپ جو ہے قربانی بھی کریں گے اور آپ وہاں امامت بھی کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ سمجھ میں آیا؟ آپ کی سمجھ میں کچھ آئی میری بات؟ جی، اتنے ڈیٹیل کا یہ وقت نہیں تھا، لیکن میں نے کہا بتا دیں، ٹھیک ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس قرآن کی تفسیر کی روحانیت ہمارے اندر اتار دے، قرآن سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی